इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस जगह पे पहुँच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। कानून क्या होता है? वो आइन फैसला करता है कि क्या कानून में जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़ है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है, ना ये रियासत सुनती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हाल ही में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत भाग रही थी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, तो अदालत ने कहा कि फौरी तौर पे डेट दो, बल्कि उन्होंने तो कहा कि 48 घंटे में करवाओ। अभी तक कोई महीना होने लगा है तकरीबन, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। उसके अलावा जिस तरह फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़, जो हमारा आइन हमें हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है, हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है। कितने लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया गया, अभी तक उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। आज़म स्वाति, कौन सा आइन, कौन सा कानून इजाज़त देता है कि एक ट्वीट के ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, और फिर जब वो फिर से उसको जेल में डाला जाता है और फिर उसको कोई 30 उसके ऊपर FIR कोई बलूचिस्तान सिंध में की जाती है। शेख रशीद, आइन उसको अदालत उसको ज़मानत देती है, उसके बावजूद उसको उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर केसेस सिंध और बलूचिस्तान में कर देते हैं। फवाद चौधरी, अदालत 4 दफ़ा कहती है IG को कि पेश करो फवाद चौधरी को अदालत में, और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो ये तो मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ। जो शहबाज गिल से हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर, तशद्दुद, ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तशद्दुद भी हुआ और उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, और फिर डराया धमकाया गया और केसेस किए गए। पुरअमन एहतजाज हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, कौन सा कानून और आइन एक जमहूरियत में इजाज़त देता है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर तशद्दुद करो? इन्होंने 3-3 धरने हमारे अगेंस्ट दिए और लॉन्ग मार्चेस की, किसके ऊपर हमने कोई सख्ती की? तो मैं तो ये थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूँ आपको कि हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, वो उठता जा रहा है। और बल्कि हमें ये खौफ है कि जो अब आइन, जो जमहूरियत बेस होती है जिस आइन के ऊपर, और जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हमने अपनी 2 हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों गिराई, डिज़ोल्व की? खुद कोई ऐसे नहीं करता। हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। और जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारी माशत नहीं ठीक होने लगी। तो हमने कुर्बानियाँ दी 2 गवर्नमेंट्स की, जो तकरीबन 66% पाकिस्तान है, सिर्फ इसलिए कि आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाता है। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 हुकूमतें, जो 2 गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ, और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं, कि एक दफ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कौम का डाउन स्लाइड शुरू हुआ है, जो निचला सफ़र शुरू हुआ है, वो जो फ़ैसला था
کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کو پیچھے ہٹا کے ہم نے طاقت کے ساتھ ہماری عدالتیں گئی. تو آج بھی وہی وقت ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, ٹائم بدل چکا ہے. اگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین, اپنے ملک کے قانون کے رول آف لاء کے لیے, انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو وہ لوگ جن کی پر کرپشن کے کیسز, انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما کا, جس میں پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس, جو کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں, اس پینما کے انکشاف میں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالکہ ان کی مریم نواز تھی. اس کے بعد سارا ٹرائل ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے. تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا تشدد نہیں ہوا, ان کو تو جیل میں رائلٹیز کی طرح رکھا گیا. ان کے ذرا دیکھیں جیل میں کیسے جا رہے تھے. تو یہاں ٹویٹس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو اس لیے 2 راستے ہمارے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں, انتشار پھیلے گا ملک میں, سڑکیں بند کریں, پتھراؤ کریں, پہیا جام سٹرائک کریں. تو ملک کے تو آگے حالات وہ ہیں, پاکستان کی تاریخ میں معیشت ادھر تک نیچے نہیں پہنچی جو انہوں نے پہنچائی ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ تھا ہونا ہی ہے. اور ہم نے جو اس وقت ان کے ہینڈلرز تھے ان کو واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سازش کر کے حکومت گرائی گئی, ان سے نہیں سنبھالی جائے گی, اور نہیں سنبھالی گئی. تو آج کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں ہے. کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آج آئی ہے. جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری, تو ملک کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے, اور 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. لہٰذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو, بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں, ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں, اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے, اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے, اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا, اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا. اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جدھر رول آف لاء ہے, جدھر قانون کی حکمرانی ہے, وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں. قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قانون میں جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. حالات یہ ہیں کہ عدالتوں کی بھی باتیں, ان کے احکامات نہ پولیس سنتی ہے, نہ یہ ریاست سنتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جب یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے, تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ ڈیٹ دو, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 48 گھنٹے میں کرواؤ. ابھی تک کوئی مہینہ ہونے لگا ہے تقریباً, ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس, جو بنیادی حقوق, جو ہمارا آئین ہمیں
ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. کتنے لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو تشدد کیا گیا ان کے اوپر, صرف اس لیے کہ ان کی کوئی ٹویٹ تھی, اس کے اوپر اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا. ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کا تشدد کیا گیا, ابھی تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا. اعظم سواتی, کون سا آئین, کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جائے, اور پھر جب وہ پھر سے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی 30 اس کے اوپر FIR کوئی بلوچستان سندھ میں کی جاتی ہے. شیخ رشید, آئین اس کو عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے, اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیسز سندھ اور بلوچستان میں کر دیتے ہیں. فواد چودھری, عدالت 4 دفعہ کہتی ہے IG کو کہ پیش کرو فواد چودھری کو عدالت میں, اور وہ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں. تو یہ تو میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں. جو شہباز گل سے ہوا, کسٹوڈیل ٹارچر, تشدد, یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے. تشدد بھی ہوا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملی, اور پھر ڈرایا دھمکایا گیا اور کیسز کیے گئے. پرامن احتجاج ہمارا تھا 25 مئی کو, اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا, کون سا قانون اور آئین ایک جمہوریت میں اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر تشدد کرو؟ انہوں نے 3 دھرنے ہمارے اگینسٹ دیے اور لانگ مارچز کی. کس کے اوپر ہم نے کوئی سختی کی؟ تو میں تو یہ تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا سارا جو ہمارے آئین اور قانون کے اوپر جو اعتماد ہے ہم اس قوم کا, وہ اٹھتا جا رہا ہے. اور بلکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جو اب آئین جو جمہوریت بیس ہوتی ہے جس آئین کے اوپر, اور جمہوریت کے اندر واضح طور پہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے پڑیں گے. ہم نے اپنی 2 حکومتیں پنجاب اور سندھ میں کیوں گرائیں, ڈیزالو کی, خود کوئی ایسے نہیں کرتا. ہم نے صرف آئین کو سامنے رکھ کے